دیکھیں اب 2 ہی کیسز ہیں جن میں خان صاحب کی بیل بقایا، وہ دونوں ہیں ناب کے ریفرنسز، اور 28 تاریخ کو دونوں بحث کے لیے فکس ہیں، چاہے توشہ خانہ کا ریفرنس ہو القادر کا، اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ دونوں ایسے کیسز ہیں کہ بڑے ہی فلمزی ایویڈنس پہ، اگر القادر کو دیکھ لیں وہ خود اماؤنٹ کو مان چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو چکے ہیں، تو مطلب کیس ہے ہی نہیں، اسی طرح توشہ خانہ والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ نیازی نام ہے تو کیا کسی کا رشتہ دار ہے؟ تو سر کسی کی رشتہ دار ہے آپ؟ رشتہ داری ہونا جرم نہیں ہے، مگر رشتہ داری ایسا سچ نہیں ہے، قبیلہ ایک ہو سکتا ہے اور ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ تو سب سے بڑی خوشخبری ہے سائفر کیس میں ضمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور حاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا۔ اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے۔ آج سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس، ہم نے کل 4 پٹیشنز فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی، اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا، اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے۔ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 ایم پی او کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے۔ آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے۔ ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ، فیلڈ، ان کو اٹھا کے لے گئے، کچھ علاقوں میں پروپوزر اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے، اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے، سب نے دیکھا ہے، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج جسٹس سطر مدن اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے۔ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مدن اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا، آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں
उनका भी इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन हुआ है, उनमें से तो आपने किसी को नहीं दिया। तो लिहाजा ये जो दोहरा मेयार है ये गलत है, गैर कानूनी है। हम आज ये मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, उन रिटर्निंग अफसर से, कि जो रिटर्निंग अफसर और अमला इस कार्रवाई में मुलव्वस रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन करे और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए और उनको जेलों में बंद करे। अगर वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा। सर ये बताइएगा आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है भैया एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान से ये गुजारिश की जाती है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने अपने हर पेज के ऊपर एक नंबर शेयर किया हुआ है, जिसको जहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर शिकायत है, काइंडली आप तमाम से गुजारिश है मीडिया के तवज्जो से कि अपनी शिकायत उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि आपकी शिकायत को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकें। उसमें दो चीज़ें आपने देनी है, एक तो आप जिस इलाके से हैं वो लिखें, अपना हल्का लिखें और अपना मुकम्मल नाम लिखें, और आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो थोड़ा सा उसको नरेट कर दें ताकि आपकी शिकायत को बर वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जा सके। ये पूरे 2 दिन जहाँ भी आपके साथ मसला आता है काइंडली उस नंबर के ऊपर रब्ता करें, उस नंबर के ऊपर अपना तमाम पैगाम और अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर करें ताकि आपकी कानूनी इमदाद की जा सके। सर ये बताइएगा आज क्योंकि साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई है, शाह महमूद कुरैशी और खान साहब की, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या किसी और मुकदमे में उन्हें जो है वो मामलात उनके साथ किया जाएगा? ये और नैब के मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है लेकिन उन केसेस में कोई जान नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें भी हम बेल पटिशन मूव कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएंगे। पिछले 4 इलेक्शन जुडिशरी ने कराए हैं, जुडिशरी के ही आरओज होने चाहिए। जिस तरह से सेक्शन 51 ऑफ द इलेक्शन एक्ट एक रूम देता है इलेक्शन कमीशन को कि उनमें से ले, और वही पटिशन एजिटेट की। अब शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया और आज भी जिस तरह से टेकअप की है हम होप करते हैं कि इस मामलात में और बेहतरी आएगी। खान साहब आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन से पहले कौम के सामने आ जाएंगे? जी देखें, कौम के सामने देखें, अब 2 ही केसेस हैं जिनमें खान साहब की बेल बकाया, वो दोनों हैं नाब के रेफरेंसेस, और 28 तारीख को दोनों बहस के लिए फिक्स हैं। चाहे तोशा खाना का रेफरेंस हो अलकादिर का, और हम बड़े होपफुल हैं कि दोनों ऐसे केसेस हैं कि बड़े ही फ्लिमजी एविडेंस पे, अगर अलकादिर को देख लें तो खुद अमाउंट को मान चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब गवर्नमेंट के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो मतलब केस है ही नहीं। इसी तरह तोशा खाना वाला है तो इंशाल्लाह ताला बहुत। काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि न्याजी नाम है तो क्या किसी का रिश्तेदार है? तो सर किसी की रिश्तेदार है आप? नहीं, रिश्तेदारी होना जुर्म नहीं है, मगर रिश्तेदारी ऐसा सच नहीं है। कबीला एक हो सकता है और है, ठीक है, और उस पर हमें फख्र है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।